बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह करीम सलामत रखे आपको। तो आज के पहले सबक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए हैं जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बाज़रिया वही उसे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद से नवाजा, जो न सिर्फ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है बल्कि ईमान लाने वालों के लिए नसीहत, शिफा, हिदायत और रहमत है। ये वो नुस्खा शिफा है जिसकी तिलावत करना, उसे देखना व सुनना, सीखना, सिखाना, उस पर अमल करना दुनिया आखिरत की अजीम सादत और कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ये है पहला सबक, इसको कहते हैं हुरूफ़ मुफ़रदात। क्योंकि ये अलग-अलग हैं इसलिए इनको मुफ़रदात कहते हैं। तो ये कुल 29 है। अलिफ, अलिफ, बा, ता, सा, जीम। थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे। जीम, हा, हा, दाल, ज़ाल, रा, रा, ज़ा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ تو اس طرح ہم نے سبق کی مشق کی۔ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف۔ کیا؟ الف۔ اس کے بعد ہے با، با۔ اس کے نیچے جو ہے ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے تا، اس کے آگے ہے ثا۔ یہ تینوں کی شکلیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ اگر ان میں فرق کیا جائے تو کیسے پتہ چلے گا یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے؟ تو فرق اس طرح پتہ چلے گا، اگر نقطہ نیچے ہے، نقطہ ایک ہے تو وہ کیا ہوگا؟ با ہوگا۔ اگر نقطے دو ہیں، اوپر ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ تا ہوگا۔ اگر نقطے تین ہیں اور اوپر ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ثا ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ تین حروف جو ہیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے۔ اگر یہ جو تین نقطے ہیں اٹھا کے اس حرف کے اوپر رکھ دیں تو یہ دو نقطے ختم کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ثا بن جائے گا۔ اور یہ دو نقطے ہیں اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیں اور نیچے والا ایک نقطہ جو ہے اس کو ختم کر دیں تو یہ تا بن جائے گا۔ اور یہ جو نقطہ اٹھا کے اس کے نیچے لگا دیں اور یہ جو اوپر دو نقطے ہیں اس کو ختم کر دیں تو یہ با بن جائے گا۔ ان تین حروف کے بعد باری آتی ہے تین حروف اور ہیں، جیم، ہا اور خا۔ یہ تینوں حروف بھی ایک جیسے ہیں، ان کی شکل جو ہے ایک جیسی ہے، اور فرق کس چیز کا ہے؟ نقطوں کا فرق ہے۔ جو درمیان میں نقطہ ہے اس کو کہتے ہیں جیم، اور جو خالی ہے اس کو بولتے ہیں ہا، اور جو نقطہ اوپر ہے اس کو بولتے ہیں ہا۔ کیا بولتے ہیں؟ ہا۔ اگر یہ نقطہ اٹھا کے اس کے درمیان میں لگا دیں تو یہ جیم بن جائے گا، تو یہ خالی جو ہو جائے گا تو یہ ہا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں جیم، اس کو کہتے ہیں ہا، اور اس کو کہتے ہیں خا۔ ان میں فرق کس چیز کا ہے؟ نقطوں کا فرق ہے۔ باقی شکل جو ہے ان سب کی ایک جیسی ہے۔ جیم کی شکل بھی ایک جیسی ہے، ہا کی شکل بھی ایک جیسی ہے، اور خا کی شکل بھی ایک جیسی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ تین حروف بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے۔ تو مزید آگے چلتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جی دال، اور اس کو کہتے ہیں رال۔ دال اور رال، ان دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، اور فرق کس چیز کا ہے؟ فرق ہے نقطے کا۔ نقطہ کس حرف پہ ہے؟ نقطہ ہے رال پہ۔ دال جو ہے وہ خالی ہے۔ اسی طرح یہ ہو گیا دال اور یہ رال۔ آگے چلیں تو آگے ہے را اور زا، را اور زا۔ ان دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، اور فرق کس چیز کا ہے؟ نقطوں کا فرق ہے۔ نقطہ کس حرف پہ ہے؟ نقطہ ہے زا پہ۔ سمجھ آ گئی ہوگی امید کرتا ہوں۔
تو اس طرح آگے چلیں تو 2 حروف اور ہیں، اس کو کہتے ہیں جی سین، اس کو کہتے ہیں شین، اس کے بھی 3 نقطے ہیں، اور اس طرح ایک اور حرف یہ ہے خا، اس کے بھی 3 نقطے ہیں۔ اب فرق کیسے پتہ چلے گا؟ یہ خا ہے، یہ شین ہے، نقطے تو دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں، نقطے اوپر دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں، اور فرق کس چیز کا ہے؟ اسی طرح ان کے سروں کا ہے، 1 2 3 اس کے ہیں، 1 اور 2 اس کے ہیں، یہ خا ہو جائے گا، اور جس کے نیچے 3 اس کی سرے ہوں گے وہ شین ہوگا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، یہ ہے صاد، اس کے آگے ضاد، یہ دونوں حروف جو ہیں وہ بھی ایک جیسے ہی ہیں، اور کس چیز کا فرق ہے؟ نقطوں کا فرق ہے، نقطہ جو ہے وہ ضاد پہ ہے، صاد جو ہے وہ خالی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ 2 حروف بھی آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، اسی طرح یہ 2 حروف ہیں جو کہ ایک جیسے ہی ہیں، یہ ہے تو، یہ ہے غا، نقطہ جو ہے وہ ضا پہ ہے، تو جو ہے وہ خالی ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، یہ 2 حروف بھی ایک جیسے ہی ہیں، اس کو کہتے ہیں عین، کیا کہتے ہیں؟ عین، اس کے آگے ہے غین، کیا؟ غین، نقطہ جو ہے وہ غین پہ ہے، عین جو ہے وہ خالی ہے۔ فا کے بعد جو باری آتی ہے قاف کی، قاف، کیف، یہ والا جو قاف ہے اس کو پر قاف پڑھیں گے، موٹا قاف پڑھیں گے، یہ جو ہے باریک قاف پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو باری آتی ہے لام، کیا؟ لام، کچھ بچے ایسے پڑھتے ہیں لام، جو کہ ناک میں آواز چلی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے، منہ کو تھوڑا سا کھولنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لام، اس کے بعد میم، نون، اس کے درمیان میں بھی ایک نقطہ ہے، لام اور میم اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ایک باریک کیف ہے، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد باری آتی جی واو، ہا، یہ والا ہا جو ہے اس کو موٹا ہا پڑھیں گے، پورا ہا، اور یہ جو ہے یہ باریک ہا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے حمزہ، تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ۔ اس کے بعد یا، اسی طرح آپ نے مشق کیسے کرنی ہے؟ جو حروف ہیں ان کو اس طرح لمبی لائنوں میں پڑھنا ہے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، اس طرح اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، اسی طرح آپ نے پوری مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، نیک عمل کی توفیق دے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے سبق میں۔ السلام علیکم۔